الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم میرے محترم و معزز سامعین کرام، اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہم سب کو قرآن کریم کی نسبت پر ایک جگہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم سامعین کرام، آج اس ناچیز کو جو کام دیا گیا ہے، اس ناچیز کی جو سپرد کام کیا گیا ہے، وہ بہت ہی عظیم کام ہے، وہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ایک طرف یہ عظیم ذمہ داری تو دوسری طرف اپنے کم علمی کی نگہداری ہے۔ چونکہ بڑوں کا حکم ہے اور بڑوں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ ملامت سے نہ گر جاؤں، خجالت سے نہ مر جاؤں، ملامت سے نہ گر جاؤں، خجالت سے نہ مر جاؤں، خدایا تو میری زبان کو فصاحت دے، بلاغت دے۔ میرے محترم و معزز سامعین کرام، میں کوئی ناظم تو نہیں ہوں، کوئی الاؤنسر تو نہیں ہوں، مگر ہاں جو میرے استاد محترم جناب قاری محمد شاکر صاحب دامت برکاتہم نے جو مجھ کو سبق یاد کرایا ہے، الحمدللہ آج اس سبق کو آپ جیسی معتبر شخصیاتوں کے سامنے سنانے کی کوشش کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح سنانے، صحیح کہنے اور آپ سب کو صحیح سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا تھا، آپ کے اس پیارے ادارے کا، آپ کے اس محبوب ادارے کا سالانہ اجلاس عام 25 مئی بعد نماز مغرب منعقد ہوگا، تو الحمدللہ وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ سیکنڈ ہمارے بیچ تشریف لا چکی ہے۔ ہر رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ میرے محترم سامعین کرام، خدا کی قسم آج اس اجلاس کے اندر، آج اس محفل کے اندر وہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، وہ علماء ربانی تشریف لا رہے ہیں، ہاں جن کا دن کہیں، رات کہیں، صبح کہیں، شام کہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ علماء کرام بڑے کریم لوگ ہیں، وہ بڑے لاجواب لوگ ہیں، وہ بڑے معتبر شخص ہیں۔ خدا کی قسم یہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ ان کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، ان سے مصافحہ کرنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے نوجوانوں اور خرم پور کے لوگوں، آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کا مقام ہے، آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ آج آپ کی محبتوں میں، کہ آج استاد محترم جناب قاری محمد شاکر صاحب کی ادنا سی دعوت پر یہاں علماء ربانی تشریف لا رہے ہیں، یہاں علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اور خرم پور کے لوگوں، سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، اور 365 دن میں سے صرف آج آپ سے ایک رات مانگی گئی ہے۔ خدا کی قسم 365 دن میں سے آج آپ سے ایک رات مانگی گئی ہے، صرف آپ سے ایک رات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں، نہ جانے آپ کتنا وقت اپنا کہاں کہاں گزار دیتے ہو، اپنا وقت کہاں ضائع کر دیتے ہو، مگر آج اللہ اور اس کے رسول کی محفل آپ کے گاؤں کے اندر سجی ہوئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں میں قرآن کریم کی نسبت پر آج آپ کے گاؤں کے اندر ایک محفل سجی ہوئی ہے، جس میں علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بتائیں گے، ہم سنیں گے۔ اس لیے خرم پور کے لوگوں، یا جتنے بھی مہمان کرام
تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہو، میری آواز جس کونے تک بھی پہنچ رہی ہو، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ بہت جلد سے جلد پنڈال گاہ کے اندر تشریف لے آئیں، وہ اجلاس کے اندر تشریف لے آئیں، چونکہ آپ کا پروگرام بالکل شروع ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ آپ کے اس محبوب ادارے کا سالانہ اجلاس عام کی دوسری نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے میں اپنے ان نوجوانوں سے بھی درخواست کروں گا جو چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے، جو چوپالوں پر بیٹھ کر کے باتیں بنا رہے ہیں، خدا کی قسم آج اللہ اور اس کے رسول کی محفل سجی ہوئی ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے، اس میں نقصان کا کوئی دخل نہیں ہے، نقصان اس میں نہیں ہوگا، آپ کو نفع ہی ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں آج ان محفلوں کو چھوڑ دو، آج ان چوراہوں کو چھوڑ دو، آج ان راستوں کو چھوڑ دو جہاں بیٹھ کر کے آپ روزانہ بات کیا کرتے ہیں، جہاں کھڑے ہو کر کے آپ سگریٹیں پیا کرتے ہیں۔ نوجوانوں 365 دن میں سے صرف آج آپ سے ایک رات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، آج آپ سے ایک رات مانگی جا رہی ہے۔ اس لیے نوجوانوں چھوڑ دو ان راستوں کو اور آ جاؤ اس اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں، آ جاؤ اس قرآن کریم کی نسبت پر سجائی ہوئی محفل میں۔ آپ کی محبتوں میں بہت دور و دراز سے یہاں علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، جیسا کہ مجھے میرے استاد محترم جناب قاری محمد شاکر صاحب نے بتایا ہے کہ حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عباس صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو محتمم ہیں مدرسہ نوگزہ پیر کے، الحمدللہ آج وہ بھی ہماری محفل کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی غلام نبی صاحب دامت برکاتہم جو شہر ہاپوڑ سے چل کر کے ہماری محبتوں میں یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مقرر نوجوان جناب حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی وسیم صاحب میرٹھی جو میرٹھ سے چل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی تصور برنی صاحب دامت برکاتہم وہ بھی ہمارے اس اجلاس کے اندر تشریف لا رہے ہیں آپ کی محبتوں میں۔ اس لیے نوجوانوں آ جاؤ اس محفل کے اندر۔ ہاں میں یوں کہہ کے اپنی بات کو آگے کرتا ہوں، آگے بڑھاتا ہوں کہ جنہیں محبت ہوتی ہے وہ بن بلائے آتے ہیں، جنہیں محبت ہوتی ہے وہ بن بلائے آتے ہیں۔ ہماری محفل میں پھول نہیں دل بچھائے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ یہ تھے جناب قاری محمد سمیر صاحب دامت برکاتہم جو خرمپور کے ہی رہنے والے ہیں، اور الحمدللہ یہ اتنا بہترین قرآن پڑھنا آپ کے اس محبوب ادارہ مدرسہ تحسین القرآن کی 4 دیواری میں رہ کر کے سیکھا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہترین قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب قاری صاحب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، دل کی خواہش مزید اس بات کی عکاسی کر رہی تھی کہ پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، کہ پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، صفائی دل کی ہوتی ہے ہر ایک لمحے میں۔ دوستو واقعی قاری صاحب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں وحدہ لا شریک لہ کے بعد اگر کوئی ذات تعریف و توصیف کے لائق ہے تو وہی ہے جس کے صدقے میں یہ زمین و آسمان، یہ چاند سورج، ابلتے چشمے، بہتی دریا اور یہ کائنات جو وجود میں آئی، اسی آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کالی کملی والے آقا آمنہ کے در یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ وجود میں آئی ہے۔ ہاں وہ نبی جو ابھی اپنی ماں کے بطن مبارکہ کے اندر ہیں،
جو ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، ہاں حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہیں، حضرت آمینہ کیا فرماتی ہے کہ جب میں رات کو سویا کرتی ہوں کیا دیکھتی ہوں کہ چاند ستارے جھک کر سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت آمینہ یوں بھی فرماتی ہیں کہ جب میں دوپہری میں گھر سے باہر نکلتی ہوں کیا دیکھتی ہوں سورج جوانی پر ہوتا ہے، بدلیاں سایہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حضرت آمینہ یوں بھی فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں میں پانی لینے جایا کرتی ہوں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تو کنویں کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں جب حضرت آمینہ گلی سے گزرتی ہے تو گلی معطر ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں، اے بیٹی تو کون سا عطر استعمال کرتی ہے، تو کون سی خوشبو لگاتی ہے؟ بستی کے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی، آپ کے بیٹے کی بہو کون سی خوشبو استعمال کرتی ہے، کون سا عطر لگاتی ہے؟ حضرت آمینہ کیا فرماتی ہے، ابا حضور میں کوئی عطر استعمال نہیں کرتی، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، یہ کمال آپ کے بیٹے کی امانت کا ہے جو میرے پیٹ میں ہے، جو میرے بطن مبارکہ کے اندر ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے، ابا حضور آپ بات گلیوں کی کرتے ہو کہ میں زمین کے جس خطے پر، میں زمین کے جس ٹکڑے پر تھوک دیتی ہوں زمین کا وہ ٹکڑا بھی خوشبودار ہو جایا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو میرے پیارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہاں دنیا میں آنے سے پہلے کی ہے۔ ہاں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں کی گود میں ہے، حضرت آمینہ کی گود میں ہے۔ حضرت آمینہ کیا فرماتی ہے، آج تک میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا، آج تک میں نے اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ اتنے میں حضرت حلیمہ آتی ہے، حضرت حلیمہ کہتی ہے، اے آمینہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تو نے دیکھا کیا ہے؟ تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے، مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، میں مختلف جگہوں پہ جاتی ہوں، آج تک میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا، آج تک میں نے اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ اتنے میں حضرت عبدالمطلب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے آمینہ، اے حلیمہ تم کہتی ہو ہم نے نہیں دیکھا، مجھ سے پوچھو، میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، تجارت کے لیے مختلف جگہوں پر جاتا ہوں، مگر میں نے آج تک اتنا حسی بچہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور خرم پور کے لوگوں، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے آمینہ، اے حلیمہ، اے عبدالمطلب تم کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا، مجھ سے پوچھو۔ ہاں میں ہر زمانے کو دیکھ کر کے آیا، میں ہر نبی کو دیکھ کر کے آیا، مجھ سے پوچھو۔ ہاں میں ہر نبی کو دیکھ کر کے آیا، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو عرفات کے منظر میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی چلاتے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا۔ ہاں میں نے تو اسے بھی دیکھا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی۔ مجھ سے پوچھو، میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ او خرم پور کے لوگوں، او غیور مسلمانوں، اتنے میں میرا اور آپ کا رب بول اٹھا، او لوگوں تم دیکھتے تو تب کہ جب محمد جیسا میں کسی کو بناتا، کہ آج تک میں نے محمد جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ ہاں جس سانچے میں محمد کو بنایا تھا وہ سانچا ہی توڑ دیا۔ اور خرم پور کے لوگوں، میرا تو عقیدہ بھی یہ ہے کہ آپ تمام درختوں کی قلم بنا لیجئے، جتنا روئے زمین پر پانی ہے تمام پانی کی سیاہی بنا لیجئے، اور تمام لوگ، تمام جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ ہاں ساری زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائیں گی، ہاں قلمیں گھس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ میرا عقیدہ ہے کہ آپ پیارے پیغمبر آپ علیہ السلام کے ایک زلف مبارک کی تعریف مکمل نہیں کر سکتے۔